السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے بھوت۔ عجیب ویران و سنسان راستہ تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تا حد نگاہ کالی سڑک عجیب ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ نہ جانے ہماری گورنمنٹ کہاں سوئی پڑی ہے جسے سڑک پر لائٹس لگانا بھی وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ اتنے ٹیکس دھڑلے سے لیتے ہیں مگر عوام کو سہولت دیتے موت پڑتی ہے۔ وہ بڑبڑاتا گاڑی بھگائے لیے جا رہا تھا۔ آج ہی دوسرے شہر اس کی بزنس ڈیل ہوئی تھی مگر کام نپٹاتے نپٹاتے رات ہو گئی۔ دوستوں نے بہت کہا کہ جاوید رات یہیں ٹھہر جاؤ، صبح نکل جانا، مگر اس کے سر پر دھن سوار تھی کہ ابھی نکلوں گا۔ ابھی شادی کو اتنا عرصہ نہ گزرا تھا۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر یوں دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ رکا نہیں اور چل دیا۔ اچانک اسے تیزی سے بریک لگانے پڑے۔ وہ 6 یا 7 سال کا چھوٹا بچہ تھا جو یکدم گاڑی کے سامنے آ گیا۔ رات کے سناٹے میں گاڑی کے بریک چرچرائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ایک پل کے لیے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا کہ رات کے اس پہر یہ بچہ سڑک پر کیا کر رہا ہے۔ اندھیرے میں چاروں جانب لمبے لمبے چیڑ کے درخت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یکدم اس کے بدن میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ وہ بچہ اکیلا نہ تھا، ایک لمبی قطار اس کے پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ شاید انہیں یہ مداخلت پسند نہ آئی تھی۔ جاوید نے اچنبھے سے نظریں سامنے مرکوز کیں۔ بچوں کی آنکھوں سے نکلتی تیز روشنی سے وہ پل بھر کو تھرا سا گیا۔ سنسان سڑک، اوپر سے ہو کا عالم اور سامنے کھڑے خوفناک تیوروں سے دیکھتے بچے۔ کاش وہ دوستوں کی بات مان کر صبح کا سفر کر لیتا۔ وہ دل ہی دل میں پشیمان ہوا۔ ابھی وہ بچوں کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ ایک کنکر گاڑی کے شیشے کو آ لگا جس سے شیشے میں دراڑ پڑ گئی۔ جاوید کو کچھ نہ سوجا، غصے سے گاڑی سے نکلا اور جو پہلا بچہ ہاتھ لگا اسے دبوچ کے کس کے تماچا رسید کر دیا۔ پل بھر کے لیے وہ یہی سمجھا کہ قریب ہی خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں ہیں اور انہی کے بچے رات کو یوں مٹر گشت کر رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری اتنی مہنگی گاڑی کے شیشے کو نقصان پہنچا۔ اب نقصان تیرا باپ بھرے گا۔ وہ اول فول بکنے لگا۔ یہ دیکھے بغیر کہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے بچے اپنی خون اشام نگاہیں اس پر جمائے حلق سے عجیب غراہٹ نما آوازیں نکالنے لگے ہیں، مگر جاوید کی تمام تر توجہ اپنی گاڑی پر تھی۔ اے لڑکے، اس کا بازو چھوڑ دو۔ مردانہ بھاری آواز پہ جاوید نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کھڑے لمبے تڑنگے شخص کو دیکھتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ چہرہ اس کا انسانوں جیسا تھا مگر آنکھیں بہت موٹی اور سرخ، جیسے 2 دہکتے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ ایک پل کو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے۔ میری نئی گاڑی تھی، کچھ عرصہ پہلے لی تھی۔ کمال ڈھٹائی سے کہتے وہ مڑا۔ سنو لڑکے، جتنی جلدی ہو نکل جاؤ یہاں سے۔ لاپرواہی سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے شعلہ بار نگاہ ڈالی۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکے کا باپ آ جائے جسے تم نے تھپڑ مارا ہے تو پھر تمہیں یہاں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ میں بھی نہیں۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیسی طاقت تھی کہ جاوید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر وہ بضد رہا کہ اس کی گاڑی کی بھرپائی کی جائے۔ تمہیں کتنی رقم درکار ہے کہ تمہارے شیشے کی قیمت ادا ہو جائے؟ دبدبے سے پوچھا گیا۔ مجھے 2000 چاہیے، اس سے کل نیا شیشہ لگواؤں گا، اس نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر وہ کیسے اتنی چھوٹی بات کر سکتا ہے۔ اس شخص نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور جیب سے 2000 دیتے طنزیہ مسکرایا۔ اب جاؤ جتنی جلدی ہو سکے۔ اس نے سختی سے حکم دیا، اور سنو، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ جاوید نے گاڑی میں بیٹھتے رعونت سے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے سڑک پر ڈال دی۔ اسے اس بات کی چندانہ پرواہ نہ تھی کہ وہ کیا کر کے جا رہا ہے۔ گال پر ہاتھ رکھے بچے نے دور جاتی گاڑی کو گھورا۔ اس کے لب ہلے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ صبح ناشتے کی میز لبالب چیزوں سے بھری تھی۔ فوزیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کی حلوہ پوری اور نہاری تیار کی تھی۔ آج ویکینڈ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ویکینڈ عید کے تہوار جیسا مناتا ہے۔ ساس نے اسے ہر بات بتا چھوڑی تھی۔ وہ مزے سے ناشتہ کر رہا تھا کہ اکرام دوڑتا اندر آیا۔ وہ صاحب جی، اس کی سانسیں پھولی تھی۔ بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا اکرام؟ ابا جی نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے حیرت سے دیکھا۔ وہ جاوید صاحب کی گاڑی میں اسے یکدم بریک لگے
جبکہ اپنا نام سن کر جاوید کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ ابو جی نے جرا کی، جبکہ امی اور فوزیہ یہ پریشانی سے اسے گھورنے لگیں۔ شاید اس کا دماغ کھسک چکا تھا۔ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے، وہ ہکلاتے پیچھے ہٹا۔ ابو کو اٹھتے دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں کو اٹھتے دیکھ کر امی اور فوزیہ بھی باہر کو لپکیں جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ اب حیران نہیں پریشان ہونے کی باری ان سب کی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر انتہائی خوبصورت اور گداز جسم کی حسینہ محو استراحت تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ آسمانی لباس میں آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ گر دیکھنے والا اسے ایک بار نظر بھر کے دیکھ لے تو دیکھتا رہ جائے۔ کون ہو تم؟ عبدالکریم نے گرجدار آواز۔ وہ انگڑائی لیتی ایسے اٹھی جیسے نرم و گداز بیڈ پر سوئی ہو۔ جی میں نکرئی۔ گھنٹیاں بج اٹھیں یا شاید انہیں لگیں۔ ہاں تم۔ ابو اس کے حسن سے ذرا برابر متاثر نہ ہوئے۔ ان کا انداز ویسے ہی جارحانہ رہا۔ جی میں وہ ہکلائی جاوید کی بیوی ہوں۔ کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا جاوید؟ اس نے دلربا انداز سے جاوید کو دیکھتے معصومیت سے پوچھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابا جان دھاڑے۔ اس کی بیوی یہ کھڑی ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ابو کے انداز سے جاوید جو ہکا بکا کھڑا تھا اس کی ہمت بندھی۔ شکر ہے انہوں نے بیٹے پہ بھروسہ رکھا، یکدم متنفر نہیں ہوئے، نہیں تو وہ لڑکی مکمل اسے شوہر بنانے پر کمر بستہ ہو چکی تھی۔ جاوید وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ کیا واقعی تم نے اپنے والدین کو ابھی تک نہیں بتایا کہ ہم شادی کر چکے ہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ٹھیک ہے ابھی یہ ناراض ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ ہم دونوں کی پاکیزہ محبت کی یوں بے عزتی کریں۔ وہ برہم ہوئی۔ جاوید اس کی ہٹ دھرمی اور پراعتماد لہجے سے گھبرا گیا۔ بزنس کرتے ہوئے لاتعداد عورتوں سے واسطہ پڑا، مگر یہ عورت ان سے نہ صرف مختلف بلکہ جھوٹ کو سچ کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ اے لڑکی! ابو پھر درمیان میں کودے۔ انہیں اپنی خاندانی شرافت و عزت خود سے زیادہ عزیز تھی۔ تمہاری بک بک کافی سن چکا ہوں، اب نکلو یہاں سے۔ ملازموں کے سامنے بیٹے کو تماشا بنتے دیکھنا وہ کیسے گوارا کرتے؟ ان کا بیٹا مجرم نہ ہو کے بھی مجرم بنا کھڑا تھا۔ اس کا مطلب آپ یقین نہیں کر رہے۔ ٹھہرے میں آپ کو اپنی محبت کا عملی ثبوت دیتی ہوں۔ ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے وہ پرس پر جھکی اور چند پیپرز نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ نکاح نامہ تھا جس پہ واضح لکھا تھا کہ حور شمائل سے جاوید 3 دن پہلے نکاح کر چکا ہے، اور اب وہ باپ کے سامنے ہکلاتا اپنی بے گناہی ثابت کرتا انہیں بے حد برا لگا۔ جاوید یہ تم نے کیا کر دیا؟ امی نے وہیں کھڑے کھڑے اسے لتاڑا۔ فوزیہ نے ایک نگاہ نفرت ڈالنا بھی گوارا نہ کیا، غصے سے دھپ دھپ کرتی اندر چلی گئی۔ ابو وہ میں الفاظ ابھی لبوں سے ادا نہ ہوئے تھے کہ زناٹے دار تھپڑ نے اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ چپ بدذات! نہ جانے کس گناہ کی سزا ہے تمہارے جیسا ناخلف بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے اندر چلے گئے اور امی ان کے پیچھے پیچھے۔ میں تمہارا خون کر دوں گا۔ جاوید نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ ابھی تو پہلا تھپڑ ہے جاوید صاحب، ابھی اور تھپڑ کھانا باقی ہیں۔ مردانہ آواز پہ جاوید حیرت سے پلٹا تو دم بخود رہ گیا۔ آسمانی کپڑوں میں حور شمائل کے بجائے کالے سیاہ بالوں سے ڈھکا وہ وجود، جس کے پھٹے ہونٹ، 2 لمبے کانوں پہ لمبے 2 سینگ، بڑی بڑی لال انگارہ آنکھیں، پھٹے ہونٹوں سے نکلتے 2 لمبے دانت، جسے دیکھ کر کوئی بھی زیرو کانپ کر رہ جائے، اس کے سامنے کھڑا نفرت سے دیکھ رہا تھا، جسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ میرے بیٹے کو مارا تھا تھپڑ، تجھے بہت مہنگا پڑے گا آدم زاد، دیکھنا میں تجھے کیسی سزا دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے آگ اگلی۔ اف! اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے جاوید تھرا گیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ نیچے گرنے سے پہلے اس کے منہ سے بھینکر چیخ نکلی۔ امی! جاوید کی چیخ پہ فوزیہ کے ساتھ عبدالکریم اور اس کی بیوی باہر کو بھاگے، مگر تب تک جاوید ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں ابو انہیں کیا ہوا؟ جاوید پہ جھکے حور شمائل زار و قطار روتے ہوئے بولی۔ جاوید! جاوید! ابو نے دوڑ کر اسے پکارا۔ اکرام باہر آؤ! انہوں نے ڈرائیور کو آواز دی جو دوڑا چلا آیا۔ اٹھاؤ اسے اندر لے چلو۔ وہ یکدم بوکھلا گئے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، کیا ہوا جو چھپ کے شادی کر بیٹھا؟ مذہب نے جب 4 شادیوں کی اجازت دی تو وہ کیوں کر انحراف کرے؟ سوچتے حور شمائل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اندر لے آئے۔ حور شمائل بھی سر جھکائے
روتی ان کے ساتھ چل دی۔ اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے ہو چلے تھے ہوش محل کو کمرے میں بیٹھے، مگر جاوید کمرے میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ گھر والوں کو تمام واقعہ من و ان سنا چکا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ یہی سمجھے کہ جاوید باپ سے خوفزدہ ہو کر اس شادی سے انکار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ فوزیہ بھی انکاری تھی۔ وہ ہوش محل کو اس کے کالج کی پرانی محبت سمجھ کر یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ کل وہ باپ کے گھر جا رہی ہے۔ عبدالکریم کو یہ گوارا نہ تھا کہ فوزیہ باپ کے گھر جائے۔ بزنس میں ان کی ساکھ کمزور ہو سکتی تھی۔ صبح سے شام ہو چلی تھی، مگر معاملہ سنبھلنے کے بجائے طویل پکڑ چکا تھا۔ جاوید سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے۔ کمرے میں بیٹھی موت وہ جان بوجھ کر گلے نہیں لگا سکتا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں بجلی کی طرح خیال گوندا، قاری عثمان۔ پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ قاری عثمان اس کے دوست اسد کے چچا تھے۔ اسے یاد پڑا کہ شاید 2 بار ہی اس کی ملاقات ان سے ہو پائی تھی۔ وہ بھوت پریت نکالنے کا کام کرتے۔ اس وقت جاوید دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کا مذاق اڑاتا۔ اسد کے منع کرنے کے باوجود وہ انہیں ڈھونگی بابا کہتا، مگر اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب وہ چچا کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کسی طریقے سے یہ رات گزارنی تھی جو کمرے میں تو ہرگز نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ امی میں آج آپ کے کمرے میں سوؤں گا۔ وہ رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹے کی التجائیہ صورت دیکھتے وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا تم آ جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، جاوید فیصلہ کن لہجے میں کہتے بولی، کل تمہارے باپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ اس میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ گھوری۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ حامی بھرتے وہ جلدی سے ان کے روم کی جانب بڑھا کہ وہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل لیں۔ فی الحال اسے رات گزارنے کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھا، کمرے میں امی نہیں تھیں۔ ان کا بیڈ خالی تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اٹھ بیٹھا۔ امی اس وقت کہاں جا سکتی ہیں، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ میں کیوں ان کے کمرے میں سونے کے لیے بضد تھا۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ اس کی پشت سے آواز آئی۔ وہ صوفے پہ اچھل ہی پڑا۔ ایک طرف اندھیرا، دوسری جانب بھوت کی صورت، کالی موت۔ وہ ہڑبڑا سا گیا۔ نیند نہیں آ رہی تو کچھ لے آؤں حضور؟ دوبارہ سرسراتی آواز گونجی۔ تم یہاں کیسے؟ آنکھیں میچے جاوید ہکلایا۔ میں تم سے دور ہی کب ہوں؟ لفظ چبائے وہ پھنکارا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز، میں نے جان بوجھ کے تمہارے بیٹے کو تھپڑ نہیں مارا، مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑایا۔ اتنی جلدی گھبرا گئے؟ ابھی تو 2000 لینے باقی ہیں جو تم بڑے بھائی سے لے کر آئے ہو۔ دولت کے باوجود اتنا چھوٹا سا دل ہے تمہارا۔ اس نے صوفے پر رکھے جاوید کے ہاتھ کو دبایا۔ بالوں سے اٹے ہاتھ کے لمس کو جاوید نے دہشت سے دیکھا۔ اس کے لمبے گندے ناخن اس سے پوشیدہ نہ رہے۔ وہ حقیقت میں بھوت تھا۔ دہشت زدہ ہوتے وہ پیچھے ہٹا، تبھی وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لالٹین میں لگی بتی کی جلتی بجھتی لو کی مانند اس کی لال آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ یک ٹک جاوید کو دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جاوید کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے۔ آواز کا پھندا ایسے گلے میں اٹکا کہ کوشش بسار کے باوجود اس کی آواز نہ نکل پائی۔ اسے لگا وہ آہستہ آہستہ ہوا میں موکل ہو رہا ہے۔ جسم کی اینٹھن بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک کمرے میں 10-12 بچے شور کرتے اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ وہ یہ سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر اتنی سکت نہ تھی کہ کچھ کر سکتا۔ برخودار اس آدم زاد نے کس گال پر تھپڑ مارا تھا؟ وہ لمبے دانت نکالے بچے سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں مارا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ آگے بڑھا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا گال پہ ہاتھ رکھا۔ اب تم بھی اسے ویسا تھپڑ مارو جیسا اس نے مارا تھا۔ دانت چبائے وہ دھاڑا۔ نہیں، میں تھپڑ نہیں ماروں گا، میں اس کا وہ ہاتھ چباؤں گا جس سے اس نے مجھے مارا بغیر کسی غلطی کے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو اور اس کا ہاتھ چبا ڈالو۔ اس کے کہنے پہ بچہ بلی کی مانند پاؤں اوپر کیے بڑھا اور ہوا میں معلق اس کے لٹکے ہاتھ پہ اپنے نوکیلے تیز دانت گاڑ دیے۔ جاوید ماہے بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اسے لگا کسی نے اس کا ہاتھ گرم انگاروں پہ رکھ دیا ہو۔ اس کا سارا بازو جیسے آگ کے لپیٹوں میں آ گیا ہو۔ جاوید بیٹا، امی کی دور سے آتی آواز نے اس کے اندر قوت پیدا کی کہ پوری شدت سے اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے گلے سے ہوں ہوں کی نکلتی آوازوں نے کمرے میں ارتعاش پیدا کر دیا۔
اب امی کی آواز کے ساتھ اسے ابو کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ امی شاید کوئی آیت اونچی آواز میں پڑھنے لگی تھی۔ اس آیت کو سنتے بچے نے اپنے نوکیلے دانت اس کی کلائی سے نکالے تو خون کی پتلی لمبی دھار زمین پر گرنے لگی۔ بچہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا باقی بچوں کے لیے شور کرتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کی وجہ سے آج بچ گئے ہو، مگر یاد رکھنا مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ دھمکی دیتے کھڑکی کے راستے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے اکڑے جسم کو 2 جھٹکے لگے، تبھی اس نے میچھی آنکھیں کھول کے سب کی طرف دیکھا۔ کمرے میں امی اور ابو پریشانی سے دیکھ رہے تھے اسے، جبکہ فوزیہ اس کے پاؤں مسل رہی تھی۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 1000 بار تمہیں کہہ چکے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی 4 کل پڑھ لیا کرو، مگر تمہیں احساس ہی کب ہے؟ منہ بسورتی اس کے اوپر پھونک ماری۔ تو کیا یہ خواب تھا؟ وہ آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو سو جاؤ۔ ایک کام غلط کیا، اوپر سے ہمیں بھی پریشان کر چھوڑا ہے۔ ابو اسے ڈانٹتے بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ وہ صوفے پر لیٹا اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس پر 2 موٹے موٹے سوراخ واضح تھے۔ مطلب جو اسے نظر آیا اور جو ہوا وہ خواب نہیں حقیقت تھی، مگر اس کے والدین اس طلسماتی عمل کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اس لیے طاغوتی طاقت ان کی نظر سے اوجھل رہی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، سارے بازو میں شدت سے درد ہو رہی تھی، دانت گڑنے سے وہ سوج چکا تھا۔ کتنی دیر صوفے پر پڑا ساکت وجود مختلف نکتے سوچتا رہا۔ اسے اس بھوت نامی بلا سے ہر حال میں چھٹکارا چاہیے تھا۔ عثمان قاری کا خیال آتے ہی وہ اٹھا اور بات میں گھس گیا۔ باہر امی نوکروں کو کھانے کی ہدایت دیتی چونکیں۔ اٹھ گئے بیٹا؟ تمہارے ابو کچھ دیر پہلے ہی نکلے ہیں، جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ جاوید سے کہنا گھر آرام کرے، کل دفتر چلا جائے۔ نوکر کو ناشتے کا اشارہ کیا۔ نہیں امی، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ اسد کی کال آئی ہے، اس کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مجھے ابھی ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہوگا۔ اپنے پلان کو عملی جامہ پہناتے اس نے دائیں بائیں دیکھا، کہیں حور شمائل سن نہ رہی ہو۔ مگر بیٹا چائے ہی پی لو، کل بھی اچھے سے نہیں کھا پی سکے تم۔ نہیں امی، واپسی پہ کھا لوں گا۔ گاڑی کی چابی گھماتے بغیر کوئی بات کیے باہر نکل گیا کہ امی مزید کوئی سوال نہ کریں۔ دوسرا خطرہ حور شمائل کا تھا کہ وہ اس کے دل کا راز نہ جان لے۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ جن بھوت وہی بات بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں جن کی انہیں سنگن مل جائے، مگر دل کی بات نہیں جان پاتے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ قاری عثمان کا اسے معلوم نہ ہو۔ اسد گھر پر ہی تھا جب جاوید نے چچا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اسے یقین نہ آیا، مگر جاوید کے اترے اور پریشان کن لہجے نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ اس کے لیے چچا کے گھر کی جانب چل پڑا جو ساتھ والی گلی میں تھا۔ قاری عثمان نے بڑے تحمل سے جاوید کی تمام بات سنی۔ چند پل کے لیے وہ خاموش رہے۔ جاوید اندر سے خوفزدہ بھی تھا کہ وہ اس کے چنگل سے بچا بھی پائیں گے کہ نہیں۔ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بھوت ہے، ہم انہیں زد عام ہوئی مخلوق کہتے ہیں، انتہائی شاطر، خطرناک، ضدی، زوراور۔ جس پہ یہ اڑ جاتے ہیں تو بندے کا کام تمام بھی کر سکتے ہیں، اور تم ایک سمجھدار بزنس مین ہو کر کیسے ایسی حرکت کر سکتے ہو؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پریشانی سے گھور رہے تھے۔ جاوید شرمندگی سے سر جھکائے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ یکدم اٹھے اور زمین پر ایک دائرہ کھینچا۔ اسد تم اس دائرے میں بیٹھ جاؤ، مگر خبردار باہر مت نکلنا، کہتے جاوید کی جانب مڑے۔ اب میں عمل کرنے لگا ہوں، حور شمائل کی صورت، وہ بھوت کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کی فیملی کا ایک دیو میرے قبضے میں ہے، میں اسے بلانے لگا ہوں، تم گھبرانا نہیں، وہی ہمیں بتائے گا کہ اس سے چھٹکارا کیسے ہو۔ ابھی وہ آ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ بھوت تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا، کہتے مراقبہ میں چلے گئے۔ مراقبے میں گئے ابھی 15 منٹ ہوئے تھے کہ ایک مہمنے قد کا انسان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسکینیت طاری تھی۔ جاوید سمجھ نہ سکا کہ بند دروازے سے کیسے وہ داخل ہوا، مگر قاری عثمان کے عمل میں کوئی فرق نہ آیا، وہ ویسے ہی مراقبے کی حالت میں رہے۔ جی حکم جناب، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے عاجزی سے جھکتے قاری عثمان سے سوال کیا۔ اس کی آواز پہ انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہاں بیٹھو زرغام،
آج تم سے ضروری کام پڑ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے کر لو گے، کہتے جاوید کی طرف دیکھا اور من و ان واقعہ سنا دیا۔ اوہ تو وہ تم تھے۔ وہ یکدم چونکا۔ شنگرام کے بڑے بیٹے کو تم نے کیوں مارا، حالانکہ اس کا قصور بھی نہ تھا؟ وہ ناراض ہوا تو تم نہیں جانتے وہ ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ ہٹ درم اور ضدی ہے، اگر کسی کی سن بھی لے تو مانتا نہیں، کہتے جاوید کو گھورا۔ اب میں کیسے اس سے پیچھا چھڑاؤں؟ بیچارگی لیے مدھم آواز میں جاوید نے پوچھا۔ آپ کو اس کے بڑے بھائی سے بات کرنی ہوگی آج ہی، کیونکہ مجھ سے وہ آدم زاد کی بو سونگھ لے گا، تب جاوید کے ساتھ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچانے میں وہ ہچکچائے گا نہیں۔ جاوید اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا، جبکہ قاری عثمان پریشان۔ جناب کیا سوچنے لگے؟ زرغام نے قاری عثمان کو گہری سوچ میں دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ میں سوچ رہا ہوں شنگرام کے بھائی مان جائیں گے، کہیں انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے جاوید کو دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ ان سے بہت مختلف ہیں۔ شنگرام اگر ہٹ دھرم ہے تو انتہائی مسخرہ مزاج، وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے، مجھے پوری امید ہے، اس نے تسلی دی۔ قاری عثمان نے لمبا ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے جناب، اب مجھے اجازت دیں، ان کے سامنے میں آنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ قاری نے اجازت دی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اب میں ایک ایسا عمل کرنے والا ہوں کہ شنگرام کے بھائی یہاں آنے کو تیار ہو جائیں۔ اسد تم گھر چلے جاؤ، یہ معاملہ جاوید کا ہے، وہ حل کر لے گا، تمہارا اب یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ چچا کی بات سن کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ زندگی میں پہلی بار انسان شکل میں دیو دیکھنے کا پہلا موقع ہاتھ لگا تھا، کیسے گنواتا؟ نہیں چچا جان، میں یہیں دائرے میں رہوں گا، قسم سے باہر نہیں آؤں گا، وہ بضد ہوا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ نیم رضامند ہوتے جاوید کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہیں بھی دائرے میں بیٹھنا ہوگا، میں اس دیو سے واقف نہیں اور نہ ہم اس پہ بھروسہ کرنے کے حق میں ہیں، جب تک وہ راضی نہ ہو، کہتے اٹھے اور کچھ پڑھتے ہوئے جاوید کے گرد سفید لکیر کھینچ دی اور خود سامنے بیٹھ کر عمل شروع کر دیا۔ جاوید اور اسد خاموشی سے ان کی حرکت و سکنات دیکھ رہے تھے۔ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے پہ دونوں چونکے، مگر قاری عثمان نے جنبش نہ کی۔ دروازہ پھر کھٹکا اور اب اس کی بار انتہائی قدآور شخص، جس کا سر تقریباً چھت تک جا رہا تھا، سفید لباس میں ملبوس، اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب نورانیت تھی۔ کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر قاری عثمان کو دیکھتے باروب لہجے سے پوچھا، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ قاری نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور اس لمبے تڑنگے شخص پہ گہری نگاہ ڈالی۔ آپ تشریف رکھیں محترم، پھر بات کرتے ہیں، کہتے جلدی سے زمین پر چادر بچھا دی۔ یہ شخص چند ثانیے انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر چادر پر بیٹھ گیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ قاری عثمان نے بات کا آغاز کرتے انہیں تمام معاملہ من و ان سنا ڈالا۔ تمام بات سن کر انہوں نے ایک نظر جاوید پر ڈالی، جو سر جھکائے پشیمان بیٹھا تھا۔ اس آدم زاد کو میں نے تبھی کہہ دیا تھا جب اس نے تھپڑ مارا تھا کہ شکر کرے اس کا باپ یہاں موجود نہیں ہے، مگر اس نے اپنی ہٹ درمی میں شاید ہمارے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر جاوید نے جھکا سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا تو سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ وہی شخص تھا جسے بچے کو تھپڑ مارنے پر اس نے جاوید کو فوراً چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ انہیں پہچانتے جاوید کو مزید پریشانی نے آ گھیرا۔ کاش وہ غصے کو قابو میں رکھتا۔ آپ مجھے معاف کر دیں جناب، جاوید نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ کون ہے، آپ معاف کر دیں محترم، تو شنگرام بھی معاف کر دے گا۔ قاری عثمان نے بھی التجائیہ لہجہ اپنایا۔ قاری کی بات سن کر اور جاوید کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر اس شخص کا دل پسیجا۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ انہوں نے جاوید کی کلائی تھامی، جیسے دانتوں کے موٹے موٹے دو سوراخ بن چکے ہوں، جس کی وجہ سے بازو کی سوجن شدید بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان سوراخوں پر رکھا اور کچھ دیر بعد اٹھایا تو وہ غائب تھے اور بازو بالکل ٹھیک، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سنو لڑکے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے اندر لگا نگینہ باہر نکالا اور جاوید کے ہاتھ میں رکھتے اسے بغور دیکھا۔ یہ نگینہ گھر لے جاؤ اور 3 دن کے لیے گھر کے اندر داخلی گیٹ پر ایسے رکھ دینا کہ اس کا سایہ گزرتے ہوئے تمہارے سر پہ پڑے۔
3 دن بعد یہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، پھر شنگرام دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ مگر اب وہ گھر جاوید ہکلایا۔ وہ گھر نہیں ہے، باہر داخلی گیٹ پر کھڑا تمہارا منتظر ہے تاکہ تمہیں یہیں دبوچ سکے۔ وہ جان چکا ہے تمہیں یہاں کیوں آئے ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ کیا؟ جاوید یکدم خوفزدہ ہوا۔ فکر نہیں کرو، اب جب وعدہ کر لیا تو نبھائیں گے۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی ہماری دنیا میں جائے گا، اور تم سب آدمزاد کے لیے ایک نصیحت ہے کہ رات کو سنسان وغیر آباد جگہوں پر اپنی من مانیاں کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کریں کہ وہاں رہنے والی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں رہتی ہے جس سے تمہیں بنایا۔ اس مخلوق کو تنگ کرو گے تو پھر پریشانی تو اٹھانا پڑے گی، لیکن آئندہ محتاط رہنا۔ دبنگ انداز میں کہتے قاری عثمان کی جانب دیکھا۔ ہم نے تمہاری بات مان لی، اس لڑکے کو معاف کر دیا، اب ہم چلتے ہیں، اور یاد رہے ہمارے جانے کے بعد عصر تک یہ لڑکا یہیں رہے، اس کے بعد گھر جائے، تب تک ہم شنگرام کو سمجھا لیں گے۔ کہتے اٹھے اور مسافہ کرتے آہستہ روی سے چلتے نکل گئے۔ سن لیا نا، اب محتاط رہنا۔ قاری عثمان گھورے۔ یہ جنات، چڑیلیں، بدروحیں، بھوت پریت، دیوں کا دکھائی دینا، یہ ان سے ٹکراؤ ہو جانا بڑی بات نہیں کہ انسان خوفزدہ ہوتا پھرے، مگر اس مخلوق سے احتیاط کرنا اور اپنا بچاؤ کرنا زیادہ اہم ہے۔ ان شیطانی قوتوں سے ٹکرانا کم عملی و کم فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ قاری عثمان نے اس کی خاموشی پر لتاڑا۔ چچا جان، وہ مؤدب ہوا۔ آئندہ محتاط رہوں گا کہ دوبارہ کوئی ہوش مائل کا روپ دھارے میری زندگی میں ہلچل نہ مچا دے۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہاتھ میں تھامے نگینے کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ چکا تھا غصے اور جلد بازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو بھوت سینکڑوں میل دور انتقام کے لیے آ سکتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔